آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ماہ رجب کی 15ویں تاریخ سے لے کر 27 رجب تک عمل کر سکتے ہیں۔ سب کام چھوڑ کر صرف 5 منٹ کی یہ تسبیح آپ کی ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح ماہ رجب کی سب سے طاقتور اور سب سے خاص اور مجرب ترین تسبیح ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی بھی ہو تو اللہ مٹا کر اسے نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیک بختوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت مغرب سے پہلے پہلے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس تسبیح کو ایک مرتبہ اس طرح ضرور پڑھیں جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے، جس جگہ میں یہ تسبیح پڑھی جائے، وہ جگہ بھی برکت والی، وہ گھر بھی برکت والا، اور جو بندہ پڑھتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیابیوں میں قدم رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک لمحے کے اندر اس تسبیح کے پڑھنے والے کو اس کی منشا کے مطابق نواز دیتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے رب کائنات نے اپنے اس بندے کو عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے، تو پھر دوستو اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والی گھڑیاں ہیں جس کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ماہ رجب کا ویسے تو ہر دن بڑی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی بڑی برکت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس مہینے کے اندر معراج کروائی ہے، اور حضور سفر معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں۔ دیکھیے اب جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ تسبیح آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک قرآن کریم کی سورہ مقدسہ ہے کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے، اور وہ سورہ مقدسہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا، یقین جانے وہ سورہ مقدسہ اتنی مبارک ہے کہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر ایسے سنہری حروف ہیں کہ جو بندہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی ناکامیاں نہیں آتی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ اگر تنگ دستی ہو تو اللہ راحت میں بدل دیتا ہے، اگر سختیاں ہوں تو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آ جائیں، آپ کی زندگی میں کرم کی بارش برسنے لگ جائے، اور دشمنوں پر آپ کے لیے فتح کے دروازے کھل جائیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو رب کائنات دور کر دے، تو دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیوں نے اس پر یہی کہا ہے، جس کے سارے کام رک جائیں، کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، تو وہ اللہ سے کہے اے راہیں کھولنے والے میرے لیے تمام راہیں کھول دے، اللہ اس کے لیے ساری راہیں کھول دے گا۔ اے بندشوں کو توڑنے والے ساری بندشیں توڑ دے، اللہ ساری بندشوں کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے دوستو ان مبارک گھڑیوں میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے، اور آج کے دن اور 15 رجب سے لے کر 27 رجب تک یہ تسبیح پڑھ کے جس چیز کا آپ سوال کریں گے وہ تمہارے پاس ہوگی، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری دل کی خواہش پوری ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں تو گھر مل جائے، اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا کر دے، رزق نہیں تو اللہ رزق عطا کر دے، شہرت نہیں تو اللہ شہرت عطا کر دے، بیمار ہیں تو اللہ شفا یابی عطا کر دے، تو دوستو پھر اس کو پڑھیں، ہر آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہر حاصل سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کی مشکلات تمہاری آسان ہو جائیں گی۔ کسی بھی طرح کا اگر تمہیں کسی آفت کا خطرہ ہے، کسی مصیبت کا خطرہ ہے، کسی پریشانی کا خطرہ ہے، کسی چوری کا خطرہ ہے، اگر کسی بھی قسم کا اہل و عیال میں خطرہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ تمام خطرات تمہارے ٹل جائیں گے، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس تسبیح کے ذریعے راہیں بھی کھلتی ہیں، اس تسبیح کے ذریعے تقدیریں بھی بدلتی ہیں، اس تسبیح کے ذریعے گھر میں نحوستیں ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں، اس تسبیح کے ذریعے گھر میں بندشیں ہوں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔
سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کرنی ہے، لیکن کام جائز ہو، حلال ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے 3 مرتبہ اپنے مقصد کا ذکر کر کے یہ کہیں، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر، یا اللہ میں مقروض ہوں، اس تسبیح کی برکت سے قرضے سے نجات عطا کر، اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اس تسبیح کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ اسی عمل، اسی تسبیح کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے کہ یا اللہ تجھے اس تسبیح کا واسطہ، جو میں نے تیرا ذکر کیا اس کا واسطہ اور تیری رضا کے لیے کیا، مولا تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ یقین جانے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی اور ہر پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب کیونکہ یہ تسبیح اتنی مبارک تسبیح ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ اللہ اسے تمام مشکلات سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بار یہ پڑھنی ہے، اس کی تعداد مختصر سی ہے، آپ نے 71 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ مقدسہ وہ پڑھنی ہے، اور دیکھیں یہ چند چیزوں کا مجرب ترین عمل ہے اور تاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے مقدر بھی سنورتا جاتا ہے، ویسے ویسے راہیں بھی کھلتی جاتی ہیں۔ اب دوستو، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی جن لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے آپ نے اس شادی کا یا اس راہ کا نام لینا ہے کہ اس کام میں رکاوٹ ہے، ہر کام آپ کا مسلسل خود بخود حل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی برکت سے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ امام بونی کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے۔ یہ کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں ہیں جس کے ذریعے جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ یہ عمل ایک ہے، کام سارے کرتا ہے، یعنی کہ وظیفہ ایک آپ نے پڑھنا ہے، کامیابیاں ساری مل جانی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے اسے پیپروں میں کامیابی مل جائے، کوئی مفکر یہ چاہتا ہے، یا کوئی انجینئر یہ خواہش کرتا ہے اس کو نئی نئی ایجاد ملے، یا خواہشوں کی زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، تو وہ بندہ اس کو پڑھے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ اسی میں فتح اور نصرت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ کتنا مبارک لمحہ ہے کہ جب آپ کو برسوں بعد ایک ایسا عمل ملا ہے کہ جو آپ نے 15ویں رجب سے لے کر 27 رجب تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل صبح تک آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ دن کو اس عمل کو کریں گے تو اللہ رات سے پہلے آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر رات میں آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو قبول فرما دے گا۔ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ فجر کے بعد پڑھیں، یا ظہر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عصر کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ اسی وقت بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال کیجئے گا کہ اس عمل کو جب بھی کرنا ہے آپ نے باوضو کرنا ہے، باوضو ہو، بے وضو نہیں کرنا۔ آپ کا لباس پاک ہو، جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ عمل کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، منہ کعبے کی طرف ہو، اور جس طرح ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کے آپ نے یہ 71 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا غفور یا غفور یا غفور۔ لیکن اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی میں آل محمد کا ذکر بھی ہے اور آل ابراہیم کا ذکر بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، تو اس درود کو حضور علیہ السلام سے خاص نسبت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی خاص نسبت ہے۔ اور حضور جب سفر معراج پہ گئے تو یہ تحفہ ملا تھا جس کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مختص کر دیا
کہ حضور کی امت قیامت تک اس کو نماز کے اندر پڑھے گی۔ تو یہ بڑا عظیم درود ہے، تمام درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں سے افضل ہے۔ اس درود کو آپ نے اول میں بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ، یعنی عمل کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور عمل کے آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا، اس کے بعد 71 مرتبہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یا غفور، ایک ہوتا ہے یا غفار اور یہ ہے یا غفور۔ یا غفور کی تسبیح 71 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 71 مرتبہ۔ یہ وہ تسبیح ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ تسبیح پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس بیماری والے شخص کو پلائیں، اس مرض والے شخص کو پلائیں، اس مریض کو پلائیں، اللہ اس کو اس کی بیماری سے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کو بیماری ہو تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام یا غفورو کو پرچی پر لکھ کے پانی کے اندر گھول کر پلائیں، یا پھر جس جگہ بیماری ہو اس جگہ لکھ کر باندھ دیں کسی چیز کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرض سے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اس قدر یہ عظیم تسبیح ہے۔ تو پیارے دوستو 71 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تسبیح ہے، یہ رزق کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے، آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو بھی آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، اس کو پورا فرما دیتی ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو یا مسبب الاسباب کا آپ نے 71 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ مقدسہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چھوٹی سی سورہ مقدسہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 اور 1 41 مرتبہ، یہ طاق عدد ہے اور بہترین عدد ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورہ مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا پھر پانی کے اوپر پھونک مار کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، اور جو بھی آپ کے اندر بیماریاں ہوں گی، اور جو بھی آپ کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے دور فرما دے گا۔ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھ کے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ نیت کے اندر آپ کا وہ حاجت ہو، وہ جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کے نیت کے اندر ہو، آپ کے تصور میں، آپ کے ذہن میں ہو،